حکومت کی کفایت جاری مہم کے تحت سینٹ سیکریٹریٹ کا بڑا قدم 26 کروڑ روپے قومی خزانے میں جمع کروا دیے۔ ایوان بالا قومی معاشی استحکام کے لیے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ مزید بچت کی نشاندہی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا پیغام، کہا اضافی رقوم بھی قومی خزانے میں جمع ہوگی۔ مالی نظم و ضبط موجودہ معاشی حالات میں ناگزیر ہے۔ پارلیمانی امور اور قانون سازی کا عمل متاثر نہیں ہوگا۔ چیئرمین سینٹ کی کفایت جاری اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کی بھی ہدایت۔ پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے خلاف جاری منفی پروپیگنڈا مسترد۔ ایسے عناصر کے خلاف فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں جو اس اہم تجارتی سہولت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کی کاروباری برادری کا حکومت سے سخت کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ ایس ایم تنویر اور کامران ارشد کی مشترکہ پریس کانفرنس، کہا یہ ملک کی معیشت کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان نے اسٹیٹس 2024 سے 2027 تک حاصل کیا۔ کہا جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا ہر صورت یقینی تحفظ یقینی بنایا جائے اور قومی مفاد کو مقدم رکھا جائے۔ وفاقی حکومت نے توانائی بحران کے دوران کم آمدن والے افراد کو پیٹرول سبسڈی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پیٹرول سبسڈی دینے کے لیے ایپ تیار کر لی ہے۔ 2-3 ویلرز گاڑیوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ دیگر صارفین تک عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ منتقل کیا جائے گا۔ 800 سی سی گاڑیوں تک سبسڈی کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ موٹر سائیکلز کے لیے ماہانہ 20 لیٹر تک پیٹرول کا کوٹا مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ ملک کے 12,000 پیٹرول پمپس پر سبسڈی کے لیے نوزلز مختص کی جائیں گی۔ بدلتے عالمی منظرنامے پر پاکستان سرمایہ کاری اور تجارت کے لیے پرکشش مرکز بن گیا۔ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ۔ 24 دنوں میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ پورے سال کے برابر ریکارڈ۔ خلیجی رکاوٹوں کے باعث عالمی تجارتی راستے پاکستان کی جانب منتقل۔ ٹرانس شپمنٹ قواعد میں نرمی، بندرگاہوں پر کارگو ہینڈلنگ میں اضافہ۔ پاکستان ٹرانس شپمنٹ کا مستقبل عالمی مرکز بننے کے قریب۔ ماہرین کے مطابق عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بڑھ رہا ہے۔ ایران کے شہر اصفہان میں امریکہ اور اسرائیل کی بمباری، مزید 26 شہری جاں بحق۔ شہداء میں 7 بچے، 7 خواتین شامل۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق۔ قم شہر میں 6 شہری امریکی اور اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے۔ تہران میں بھی رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ ہلال احمر ایران کی تصدیق، کہا 4 ہفتوں سے جاری جنگ میں 1937 ایرانی جاں بحق ہو چکے۔ ایران کی جوابی کارروائیاں، اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ کویت، بحرین اور قطر میں بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ، کہا بغیر اجازت آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش کرنے پر ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کے شاہینوں کے ہاتھوں طیارے گروانے کے باوجود ہوش نہ آیا، رسی جل گئی لیکن بل نہ گئے۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار کو ایک بار پھر جنگ کا خوف طاری ہو گیا۔ دفاع کے نام پر اربوں ڈالرز کی مزید جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے قدم اٹھا لیا۔ بھارت کی دفاعی خریداری کونسل کی تقریباً 25 ارب ڈالر مالیت کے دفاعی منصوبوں کی منظوری۔ منصوبوں میں درمیانی درجے کے ٹرانسپورٹ طیارے، روسی فضائی دفاعی S-400 ساختہ نظام اور بغیر پائلٹ حملہ اور طیاروں کی خریداری شامل ہے۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ۔ گلستان جوہر میں ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی گئی۔ شہری کی فائرنگ سے 2 ڈکیت ہلاک۔ مارے جانے والے دونوں مبینہ طور پر ڈکیت ہیں۔ ہلاک ملزمان سے اسلحہ بھی ملا۔ پولیس کی تصدیق بتایا کہ کسی کار سوار نے فائرنگ کی ہے۔ ہلاک ملزمان کی شناخت کر رہے ہیں۔ کلفٹن بلاک 2 میں مسجد کے باہر موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل۔ اورنگی ٹاؤن میں قتل کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گلبہار میں ATM مشین توڑنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سینٹرل پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لاہور میں آوارہ کتوں کی افزائش میں اضافہ، گلی محلوں سے شہریوں کا گزرنا محال۔ ہربنس پورہ کے علاقے رضوان گارڈن میں معصوم بچی آوارہ کتوں کے نرغے میں آ گئی۔ کتوں کے کاٹنے سے بچی شدید زخمی۔ چیخ و پکار پر علاقہ مکینوں نے بچی کو کتوں کے حصار سے چھڑایا۔ متاثرہ بچی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔